لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں جو سب سے پہلی چیز جس کا اقرار کرنا ہوتا ہے، جس کو ماننا ہوتا ہے، وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن اس کی اہمیت فضیلت اپنی جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا اقرار بعد میں ہے لیکن اس کا علم پہلے ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی اختر اوکاڑوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب یرفع العلم ویثبت الجہل، علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو مٹا دیا جائے گا جس طرح ایک کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ مٹ جاتے ہیں، اسی طرح دین اور علم مٹ جائے گا، حتیٰ کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، قربانی کیا چیز ہے۔ بس بوڑھے باقی رہ جائیں گے، عورتیں ہوں گی جو یہ کہتے ہوں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے وڈیروں کو سنا تھا ایک کلمہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں رہتا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں اپنے کاروبار کے بارے میں تو علم ہے، سیاست کیسے چل رہی ہے یہ سبھی جانتے ہیں، حکمرانوں کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، سبھی جانتے ہیں۔ منڈی کے اندر ریٹ کیا چل رہا ہے سبھی جانتے ہیں، اشیاء خرد و نوش ان کی قیمت کیا ہے سبھی جانتے ہیں، تاجر اپنی تجارت کے بارے میں جانتا ہے، مالی اپنے فن کے بارے میں جانتا ہے، دنیا کے معاملات، دنیا کی چیزیں ان کے بارے میں تو علم رکھتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو ظاہری چیزیں ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں جبکہ آخرت سے غافل ہیں۔ عید الفطر کے بعد شوال میں پاکستان کے کل عرض میں مدارس دینیہ کے اندر داخلے کا آغاز ہوتا ہے، جس میں ہزاروں طلباء اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے لیے، کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس خطبہ میں علم دین کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دین اسلام کا علم اور اس کی تعلیم حاصل کرنا، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس علم کے ذریعے انسان کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں جو سب سے پہلی چیز جس کا اقرار کرنا ہوتا ہے، جس کو ماننا ہوتا ہے، وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن اس کی اہمیت فضیلت اپنی جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا اقرار بعد میں ہے لیکن اس کا علم پہلے ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے، اس کے اقرار کے بعد ہمارے
فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا، اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت، ربوبیت، اسماء و صفات یہ کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں میرا عقیدہ اور یقین ایمان کیسا ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کا علم مجھے پہلے ہونا چاہیے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ رب العزت نے جن و انس کی تخلیق کی اور اس کا مقصد بیان کیا عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس بندگی اور عبادت جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے علم کے اوپر زور دیا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ رب العزت کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کے تقاضے کیا ہیں، حج کیسے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، صدقات و خیرات کیسے کرنا ہے، اپنی زندگی کو کس طرح بسر کرنا ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، سارے معاملات ہیں، ان سے پہلے علم آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے تو پہلے علم تو ہونا ضروری ہے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ کوئی بھی عبادت کرنی ہے کم از کم مجھے اور آپ کو اتنا تو پتا ہو کہ اس کو میں نے سنت کے مطابق بہترین طریقے سے صحیح معنوں میں اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ وہ کلمہ توحید ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ان ساری چیزوں سے پہلے علم آتا ہے کہ ان کا علم ہونا، ان کو جاننا ضروری ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا پتہ نہیں، نماز میں کیا مانگتا ہوں، اپنے رب سے کیا مخاطب ہو رہا ہوں، کوئی خشوع نہیں، کوئی خضوع نہیں نماز کے اندر، بس ایک لاشعوری طور پہ وضو نماز جاری ہے اور نماز گزر جاتی ہے، نماز میں خیالات کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں۔ کیونکہ جب نماز کا علم ہوگا، نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کا صحیح سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے، نماز کے اندر جو میں پڑھتا ہوں، جو دعائیں مانگ رہا ہوں، ان کا ترجمہ کیا ہے، جب تک مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک میری نماز درست نہیں۔ جب تک مجھے روزے کے تقاضوں کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک میرے روزے درست نہیں ہے، جب تک میں حج کے طریقے کو نہیں جانتا میرا حج درست نہیں ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے پہلے علم آتا ہے، اس کا حصول آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی، نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوبصورت رکھے، جو میری بات کو، میری حدیث کو سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے اور پھر جس طرح اس نے یاد کیا آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ جو دین کے حصول کے لیے، دین کے علم کے لیے نکلتے ہیں، اس راستے کو اپناتے ہیں، گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اپنی جوانی کے جو اس وقت اور عرصے کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، پھر ان خوش نصیبوں کے لیے اس دنیا کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے، گھر بار کو چھوڑتا ہے، مدارس دینیہ کا رخ کرتا ہے اور وہاں جا کے دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی مخلوقات اللہ رب العزت کی زمین کے اوپر بستی ہیں، آسمان کے اوپر رہتی ہیں، فرمایا حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کے تہہ کے اندر موجود چونٹیاں اور مچھلیاں اللہ رب العزت کی جو ساری مخلوقات ہیں دین اسلام کے لیے نکلنے والے اور اس کی تعلیم کو حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے پروٹوکول کیا ہے؟
प्यारे पैगंबर फरमाते हैं वइन्नल मलाइकता ला तज़उ अजनिहतहा रिज़क़ लितालिबिल इल्म। फरमाया फरिश्ते तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए, उसके इस्तिकबाल के लिए अपने परों को बिछा देते हैं। और हुसूल इल्म, ये जो रास्ता है दीन के इल्म को हासिल करने का, ये जन्नत का रास्ता है। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सख़रल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं जो दीन के हुसूल वाले रास्ते में चलता है, उसकी तालीम को हासिल करने के लिए एक रास्ता इख्तियार करता है और उसके ऊपर चल पड़ता है, घर बार को छोड़ देता है, सफर इख्तियार करता है। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसान के लिए जन्नत के रास्तों को आसान बना देता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर जहाँ अपनी गवाही का जिक्र किया, जहाँ पर अपनी मखलूक फरिश्तों की गवाही का जिक्र किया, वहीं साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले इल्म की गवाही का भी जिक्र किया। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने गवाही दी है। किस बात की अल्लाह ने गवाही दी है? अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, कि उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। कलमा तौहीद, अल्लाह की तौहीद, वहदानियत, यकताई, इसकी गवाही अल्लाह भी देता है। अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। और अल्लाह की जो बदगुज़ीदा मखलूक है, उसके फरिश्ते हैं, नूरी मखलूक, वो भी इस चीज़ की गवाही देती है। और इसके साथ फरमाया व उलुल इल्मी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अहले इल्म की गवाही भी इतनी पसंद है कि उसने अपनी गवाही के साथ इसको जिक्र किया। और जो लोग किताब और सुन्नत की तालीम को हासिल करते हैं, इसका इल्म सीखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इताअत का हुक्म दिया है। अतीउल्लाह व रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और जो तुम में से अमर वाले हैं, उलिल अमर है। इन उलिल अमर से मुराद जो जहाँ पर अमीर मुराद है, वहाँ पे साहिब इल्म भी मुराद है। जिनके पास किताब और सुन्नत का इल्म है, जो दीन को जानने वाले हैं, उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इताअत का हुक्म देते हैं कि उनकी पैरवी करो। यहाँ पे अल्लाह ने अपनी इताअत का हुक्म दिया है, अपने रसूल की इताअत का हुक्म दिया है, तो वहीं अहले इल्म की इताअत का हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर, किस कदर अहमियत और फजीलत है इल्म दीन के हुसूल की। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा इकराम को वसीयत करके, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वसीयत फरमाई थी, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जो किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, कुरान को सीखने के लिए आएंगे, हदीस को जानने के लिए आएंगे। फरमाया जब तुम उन्हें देखो फ़क़ूलू लहुम मरहबा, उनको वेलकम करना, खुश आमदीद कहना, मरहबा कहना। बिवसीयति रसूलिल्लाह, फरमाया ये तुम्हें तुम्हारे पैगंबर की वसीयत है कि जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, तो उनको मरहबा कहना, खुश आमदीद कहना कि तुम एक अच्छे मकसद के लिए आए। और जो शख्स अपनी जवानी की उम्र में दीन का रास्ता इख्तियार करता है, दीन इस्लाम की तालीम के लिए, उसकी इशाअत के लिए निकलता है, वो अपनी जवानी को महफूज बना लेता है और अपनी जवानी की उम्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और उसकी बंदगी के अंदर गुजारता है। और जो शख्स फिर अपनी जवानी को महफूज कर लेता है, अल्लाह की इबादत और बंदगी में गुजारता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे बंदे के लिए क़यामत वाले दिन भी प्रोटोकॉल रखा है। दुनिया के अंदर भी प्रोटोकॉल है, दुनिया के अंदर भी इज्जत है, और आखिरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज्जत रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा
جب کوئی سائبان نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوار نیزے کے اوپر آ جائے گا، انتہائی شدید قسم کی گرمی ہوگی، لوگ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی ناف تک، اور کوئی سارے کا سارا اپنے پسینے کے اندر غوطے لے رہا ہوگا. اور اس وقت بھی کچھ نصیب ایسے ہوں گے، کچھ وقت ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی نوجوانی کی عمر کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیا، اور ایک نوجوان اللہ کی بندگی اور عبادت حقیقی معنوں میں اس وقت ہی کر سکتا ہے جب وہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کرے اور اس کے لیے اپنی جوانی کو وقف کرے. اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، اللہ کی خشیت رکھنے والے وہ کون ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اگر حقیقی معنوں میں کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کسی کے دل میں اگر ہوتا ہے تو وہ علماء ہیں، جو کتاب و سنت کو جاننے والے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اکثر لوگ حفظ کی تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو دنیاوی معاملات کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور وہ جہاں پہ قرآن مجید بھول جاتے ہیں، ساتھ میں جو تربیت کو حاصل کرتے ہیں، ایک عرصہ مدارس دینیہ میں رہتے ہوئے، ایک ماحول کے اندر رہتے ہوئے وہ تربیت بھی کھو دیتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ایک شخص قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے. یقیناً قرآن مجید کو حفظ کرنا، اس کو یاد کر لینا اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ کوئی اس کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے. لیکن اس سے بڑھ کر اس کتاب کو سمجھنا، کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے برابر اجر اور ثواب دیتے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میری مسجد میں آیا اور اس مسجد میں خیر کے علاوہ، دین سیکھنے سکھانے کے علاوہ کوئی اس کا ارادہ، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی دنیاوی غرض، دنیاوی لالچ اسے مسجد کے اندر نہیں لے کر آیا، خیر کو حاصل کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے آیا ہے، فرمایا فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ بھی ایسے ہے گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. مجاہد کا اجر اور ثواب، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت، اس کی شان، اس سے آپ واقعی آپ نے سنا، اس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو پہلے مٹا دیتے ہیں. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک گھڑی، ایک لمحہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے اندر پہرا دینا، کھڑے ہو جانا، یہ دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتوں اور دولتوں سے بہتر ہے. اور جو شخص کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کو پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مجاہد کی طرح ہے. جتنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا اجر و ثواب ہے، اتنا ہی کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والا اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے کو اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر کتاب و سنت کی تعلیم اور اس کے حصول کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو لوگ اس کے قرآن کو اور پیارے پیغمبر کے فرمان کو سیکھنے کے لیے، اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو نہ صرف دنیا کے اندر عزتوں سے نوازتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت آخرت میں بھی انہیں عزتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہے.
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی کتاب کو سمجھتے ہیں، اس کی تعلیم کو، اس کے علم کو حاصل کرتے ہیں، میں ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہوں. دنیا کے اندر بھی ان کو عزتوں سے نوازتا ہوں اور آخرت کے اندر بھی ان کو عزتوں سے نوازتا ہوں، ان کے درجات کو بلند کر دوں گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا تھا، پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے اس کو سمجھنے، اس کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے لوگوں کو بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور اس کتاب سے روگردانی کرنے کی وجہ سے، اس کی تعلیم اور اس کا علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے اور اس کے اوپر عمل کو چھوڑ دینے کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. میں اس چیز کی ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں، وہ لوگ جو بالکل جاہل تھے، جن کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، جو گناہوں اور جہالت کے اندر گرے ہوئے تھے، جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے، جب انہوں نے کتاب و سنت کو اپنایا، اللہ رب العزت کی کتاب کا علم حاصل کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا دیا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے حکمران بنا دیا اور دنیا کے اندر بھی عزتوں سے نوازا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عزت اور مقام دیا کہ دنیا کے اندر ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے. یہ بلندیاں، یہ عزتیں، یہ رفتیں، یہ مقام، یہ حکومتیں، یہ دولتیں اللہ رب العزت نے کس وجہ سے ان کو دی تھی؟ کتاب و سنت کی تعلیم اور اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے. آج امت مسلمہ پستیوں کے اندر گر چکی ہے، ذلتوں کے اندر گر چکی ہے، ہر طرف ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے. مسلمان ایک مظلوم قوم کی حیثیت سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. فلسطین ہو یا شام ہو، عراق ہو، کشمیر ہو، افغانستان ہو، کسی بھی دنیا کے خطے میں مسلمان جہاں پہ کفر کا رسوخ ہے اور ان کی اکثریت ہے، مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا، اس سے روگردانی اختیار کی ہے، اس کی تعلیم سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. اور اللہ رب العزت نے پھر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اس کا ہمیں مصداق بتا دیا. اللہ دنیا کے اندر زندگی بھی تنگ کر دے گا، گزرانے کی زندگی بھی تنگ کر دے گا، معیشت کو تنگ کر دے گا. مہنگائی اور یہ جو چیزیں آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں، جن کا ہر شخص یہاں تذکرہ کرتا ہے کہ ان میں صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہے، ان میں ہمارا اپنا قصور ہے. یہ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت لوگوں کے اوپر بطور عذاب مسلط کرتا ہے جب ہم اس کی کتاب سے روگردانی اختیار کرتے ہیں. تو محترم بھائیو، یہ ساری چیزیں اور ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوٹ آئے ہم اللہ رب العزت کی کتاب کی طرف، اس کی تعلیم کی طرف. دنیا کو پڑھنا، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، ڈگریوں کو حاصل کرنا بری بات نہیں ہے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہماری ترجیح، ایک مسلمان کی ترجیح دنیا نہیں آخرت ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے. دنیا پڑھیں، ڈگریاں حاصل کریں، دنیا کی تعلیم حاصل کریں، سائنسدان بنیں، لیکن کتاب و سنت سے روگردانی اختیار کر کے نہیں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں. اسکولوں کالجوں کی دیواروں کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ملتی ہے طالب العلم
فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ صحابہ کرام کے دور میں کون سا علم تھا جس کے بارے میں، جس کو سیکھنے کا اللہ کے پیغمبر حکم دے اور اس کو لازم قرار دے ہر مسلمان کے اوپر؟ وہ کتاب و سنت کا علم ہے۔ تو پہلی اولین ترجیح وہ کتاب و سنت ہے، اس کی تعریف ہے۔ جب آپ اس کو سیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے کے بعد آپ دنیاوی تعلیم، دنیاوی ڈگریاں اس کے ساتھ بھی جاری رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہم نہیں روکتے۔ لیکن کتاب و سنت کو پس پش ڈال دینا اور اس سے روح گردانی اختیار کرنا، اس کو نہ سمجھنا نہ اس کو پڑھنا، اس سے دنیا کے اندر بھی اللہ ذل و رسوا کر دیتا ہے لوگوں کو، اور آخرت کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہمارا بھی پتہ پڑے گی۔ اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔